أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بآواز بلند صلوات پڑھیے. محترم سامعین، جناب کے سامنے سورۃ مبارکہ نحل کی آیت مجیدہ کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد رب الارباب ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو وہ لوگ جو جانتے ہیں ان سے سوال کرو. اس آیت مجیدہ میں خداوند عالم نے اپنی مخلوق کو حکم دیا ہے کہ جس چیز سے آپ جاہل ہو، دینی مسائل میں، دنیاوی مسائل میں، جتنے بھی آپ کے روزمرہ کے مسائل ہیں جن سے آپ جاہل ہو، جن کو نہیں جانتے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایسے انسان کے پاس جاؤ جو ان چیزوں کا علم رکھتا ہو. حکم دیا گیا ہے اس آیت مجیدہ میں علم حاصل کرنے کا کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، جاہل ہوتا ہے. اب اس کو حکم دیا گیا ہے کہ زندگی کے آپ کے جو درجات ہیں ان کے مطابق آپ نے علم حاصل کرنا ہے. پہلے انسان سیکھتا ہے اپنی والدہ سے کہ کس طرح بولنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح دیکھنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے. تو یہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے والدہ جو انسان کو سکھاتی ہے.
اس کے بعد انسان کی زندگی بڑھتی جاتی ہے، اس کی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، اس کو سیکھنے کی ضرورت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اب خداوند عالم فرماتا ہے کہ تو نے زندگی کے 15 سال گزار دیے ہیں، ان 15 سالوں میں نے آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تاکہ میرا بندہ مکمل انسان بن جائے، جس کا ذہن طاقتور ہو جائے، جس کا جسم طاقتور ہو جائے، یہ سوچنے کی طاقت میں قوی ہو جائے۔ اب 15 سال کے بعد اے میرا بندہ، تو نے 15 سال گزارے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اب آگے والی جو زندگی ہے تو نے میری مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ تو یہ انسان کے بالغ ہونے کے بعد خداوند عالم نے انسان پہ جو واجبات واجب قرار دیے ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ خدا کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ احکام انجام دے اور خداوند عالم ان کے سیکھنے کے اسباب نہ بنائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تیرے آنے سے پہلے خداوند عالم نے تیرے علم کے اور معرفت کے اسباب پہلے مہیا کر دیے۔ ہادی پہلے بھیجا ہے، تجھے بعد میں دنیا میں لایا ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس کائنات میں، اس کے بعد تجھے لایا گیا ہے تاکہ قیامت کے دن میرا بندہ شکایت نہ کرے کہ یا رب الارباب مجھے تو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ حجت مکمل کرنے کے لیے خداوند عالم نے پہلے ہادی بھیجے ہیں، پہلے کتابیں بھیجی ہیں، پہلے قانون بھیجا ہے، پہلے دستور بھیجا ہے، اس کے بعد تجھے اس کائنات میں بھیجا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ شکوہ نہ کر سکے۔ تو جو خداوند عالم کی طرف سے ہادی آئے ہیں ان میں پہلا سلسلہ ہے انبیاء اور رسولوں کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا جو سلسلہ ہے وہ ہدایت کے لیے جو ہادی ہیں وہ ہے انبیاء اور رسولوں کا۔ آدم سے شروع ہوتا ہے، خاتم تک مکمل ہو جاتا ہے۔ تقریباً 1,24,000 پیغمبر لکھے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں خداوند عالم نے ان کو برابر نہیں بھیجا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ یہ رسول جو ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی ہے، برابر نہیں ہے۔ کچھ نبی ہیں، کچھ رسول ہیں، کچھ اولو العزم پیغمبر ہیں، کچھ اولیاء ہیں، کچھ اوصیاء ہیں۔ تو ہر نبی کو خداوند عالم نے جتنی عظمت عطا کی ہے اتنی زیادہ ذمہ داری عطا کی ہے۔ ہر نبی کو خداوند عالم نے جتنا عظیم بنایا ہے، جتنا مکرم اور مشرف بنایا ہے، اتنی اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ تھی۔ یہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ تھی۔ جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مجمعین، یہ تمام کے تمام جو انبیاء ہیں اولو العزم جو شمار کیے ہیں، چونکہ خداوند عالم نے کائنات میں ان کو بہت عظمت عطا کی ہے، اس لیے ان کے امتحانات، ان کی ذمہ داریاں، ان کی مشکلات، ان کے مصائب باقی انبیاء سے کئی درجے زیادہ تھے۔ اور ان تمام انبیاء میں تیرے نبی آخری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے سید المرسلین، رحمت للعالمین، سید الکائنات، یہ تمام کے تمام القاب عطا کیے جو کسی نبی کو نہیں دیے، یہ فقط تیرے نبی کے ساتھ خاص ہے۔
اور تیرے نبی کی برکت کی وجہ سے خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت، خدا نے تمام امتوں میں سے تجھے افضل ترین امت بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ تیرے نبی کی برکت ہے، تیرے نبی کی عظمت ہے کہ رہنما کی عظمت کی وجہ سے خداوند عالم نے تجھے عظیم بنا دیا ہے، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پہ فخر اور مباحت کرے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ امت کو زیادہ ہونا چاہیے، قیامت کا دن میں ان کے اوپر فخر اور مباحت کروں گا، یا رب الارباب تمام انبیاء سے میری امت زیادہ ہے۔ تو آپ کو خداوند عالم نے کچھ ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ جو کسی اور امت کو خدا نے عطا نہیں کی۔ توجہ کریں، آپ کو خداوند عالم نے کچھ ایسے اعمال عطا کیے ہیں کہ جو کسی اور امت کو عطا نہیں کیے۔ سب سے پہلا جو عمل خداوند عالم نے آپ کو عطا کیا ہے وہ ہے نماز جمعہ۔ آج جمعے کا دن ہے نا، تو آج کے دن کی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ بیان کرتے ہیں معصومین علیہ السلام کے صدقے۔ آپ لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا اس میں، انشاءاللہ علمی بھی فائدہ ہوگا، عملی بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا، ہماری ذمہ داری بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو پہلا سلسلہ جو ہادیوں کا تھا وہ انبیاء مرسلین تھے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے جب انبیاء کے سلسلے کو خاتم النبیین پہ مکمل کیا تو اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ خدا نے امام بھیجے تاکہ نبی اس کے بعد نہیں آنا۔ اگر رسول کے بعد کوئی اور نبی آتے تو رسول کی فضیلت باقی نہ رہتی۔ تو اس لیے خداوند عالم نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین کی مہر لگا کے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب سلسلہ امامت شروع ہوا کہ جو شریعت رسول اعظم لے کے آئے تھے اس کو پھیلانا، اس کی حفاظت کرنا۔ ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے کہ جو نبی تو نہ ہو لیکن نبی کی مانند ہر عیب سے پاک اور منزہ، کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تھا۔ اب رہنما کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ اب نبی نہ ہو لیکن ایسی ذات ہو کہ جو ہر قسم کے عیب، جسمانی روحانی عیب کے اعتبار سے پاک ہو اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہو۔ تو اس کے لیے خداوند عالم نے رسول جیسی عظیم ذات کے لیے جناب علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیا، کیونکہ رسول بہت عظمت کے مالک تھے، اس لیے اس کا جو جانشین آنا تھا وہ بھی اتنی عظمت کا مالک ہونا چاہیے تھا۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ یا علی، وہ تمام صفات جو مجھ میں موجود ہیں وہ آپ میں موجود ہیں، الا النبوت، فقط نبوت نہیں ہے آپ میں۔ تو جتنی بھی خصوصیات ہیں، جتنے بھی سہولیات ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، جتنے بھی خداوند عالم نے نبی کو عظمت عطا کی ہے وہ علی کو عطا کی ہے، الا النبوت، فقط نبوت کے۔ تو علی فقط واحد انسان تھے جو نبی کا حقیقی جانشین بن سکتا تھا۔ علم کے اعتبار سے بھی رسول کے بعد کائنات سے افضل، عمل کے اعتبار سے بھی کائنات سے افضل، عبادت کے اعتبار سے بھی ہر انسان سے افضل۔ تو تمام لحاظ سے علی پوری کائنات سے افضل تھے۔ اس لیے خداوند عالم نے حکم دیا کہ اے میرے نبی، اب غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان کر دے، کیونکہ تیری نبوت مکمل ہونے والی ہے، اس لیے تیری نبوت کی حفاظت کے لیے علی کے علاوہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا۔
تو علی کے بارے میں فرمایا ہے کہ عالم الناس بعدی اقضى الناس بعدی، میرے بعد سب سے زیادہ قضاوت کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے، میرے بعد سب سے علم والا علی ابن ابی طالب ہے، میرے بعد سب سے عبادت والا علی ابن ابی طالب ہے۔ تو علی سے سلسلہ امامت شروع ہوا۔ علی کو کچھ ایسے القاب ملے ہیں کہ جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ یہ امیر المومنین کا جو لقب ہے وہ تیرے امام کے ساتھ خاص ہے، علی کے علاوہ کسی اور کو یہ نہیں ملا امیر المومنین۔ کسی امام کو نہیں کہہ سکتے آپ امیر المومنین علی کے علاوہ، امام المتقین علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، یعصوب الدین علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایسے القاب ہیں جو علی کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ علی کو ایسے نہیں لوگوں نے نہیں دیے، خدا کی طرف سے آیا ہے۔ خدا نے اپنے نبی کو بتایا ہے کہ اے نبی علی کو اب یہ خطاب دے دے، علی کو اب یہ خطاب دے دے۔ اس لیے علی فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو استعمال ہوا ہے، ان مومنین کا سردار میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو سلسلہ امامت شروع ہوا، علی کی اولاد، علی سب سے افضل، اس کے بعد حسن مجتبی، اس کے بعد حسین شہید کربلا، یہ سارے مہدی تک۔ اچھا، ان کو یہ جو لقب ملے ہیں نا، یہ ایسے نہیں ملے کہ بس لوگوں نے دے دیے ہیں، یہ خدا بند عالم نے ہر تیرے امام کو دو چیزیں خاص عطا کی ہیں، توجہ کرنی ہے۔ ایک خاص لقب عطا کیا جو دوسرے امام کو نہیں کیا، اور ایک خاص کرامت عطا کی ہے جو دوسرے امام کو عطا نہیں۔ علی کو جو القاب ملے ہیں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ امام حسن کو مجتبی کا لقب عطا کیا، حسین کو سید الشہداء کا لقب عطا کیا، امام سجاد کو زین العابدین کا لقب عطا کیا، امام محمد باقر کو باقر العلوم کا لقب عطا کیا، امام صادق کو امام صادق آل محمد کا لقب عطا کیا، امام موسیٰ کاظم کو کاظم کا لقب عطا کیا ہے، علی رضا کو رضا کا لقب عطا کیا ہے، محمد کو تقی کا، علی کو نقی کا، اور حسن کو عسکری کا، اور تیرے آخری امام کو مہدی کا لقب عطا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ قیامت تک اگر اس کے بعد کوئی ہادی ہے تو زہرا کا 12واں لال مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو القاب ہیں تیرے اماموں کے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی لوگوں نے دے دی ہے، یہ خداوند عالم کی طرف سے۔ علی کو شجاعت عطا کی ہے، حسن کو سخاوت عطا کی ہے، حسین کو شفاعت عطا کی ہے خدا نے، امام سجاد کو عبادت اور زینت عبادت عطا کی ہے، باقر اور صادق کو علم عطا کیا ہے، کاظم کو برداشت عطا کی ہے، رضا کو رضا عطا کی ہے، محمد تقی کو تقوی، علی نقی کو نقی چن لیا ہے، حسن عسکری کو شجاعت، اور مہدی کو خدا بند عالم نے قیادت عطا کی۔ یہ اپنے اماموں کی جو معرفت ہے تیرے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے نا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ، جو شخص امام کی معرفت کے بغیر مر گیا گویا کہ وہ جہلیت کی موت مر گیا ہے، اور جو جہلیت کی موت مر گیا ہے وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ تو خداوند عالم نے تجھے کتنے خوبصورت امام عطا کیے، کتنے پاکیزہ امام عطا کیے ہیں، کتنے طیب اور طاہر امام عطا کیے ہیں، وہ امام عطا کیے ہیں کہ جن میں کسی قسم کا عیب موجود نہیں ہے، وہ امام عطا کیے ہیں کہ جو کسی کے سامنے کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ تو اتنے بہترین ہمارے پیشوا، اتنے خوبصورت ہمارے لیڈر ہیں، تو ان کے شیعوں کے لیے بھی تیرے امام نے فرمایا ہے کہ شیعتنا تکون لنا زینن ولا تکون علینا شینا، کہ اے میرے شیعہ ہمارے واسطے زینت کا سبب بن کے رہے۔
ہمارے لیے زینت کا سبب بن کے رہیں، ہمارے لیے یہ عیب کا سبب نہ بنے۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بستی میں تو رہ رہا ہے، توجہ کرنی ہے، یہی مجلس حسین ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ یہ مجالس سنتے ہیں نا آپ، خدا بند عالم ہر ایک کا پڑھنا، سننا، مجلس کروانا قبول فرمائے۔ اصل جو مجلس حسین کا مقصد ہے وہ ہے حلال اور حرام کو سمجھنا، معصومین کی سیرت کی معرفت حاصل کرنا، معصومین کی تاریخ کو جاننا۔ یہ اصل جو تیرے صادق آل محمد امام نے بتایا تھا یہ ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ مجالس ہیں جو ہو رہی ہیں، یہ اصل حلال اور حرام ہے جو بیان کرنا ہے، اور یہی مجالس تیرے امام کو پسند ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہی تیری شفاعت کا ذریعہ ہوگی، تیری شفاعت کا ذریعہ ہو۔ تو یہ جو سلسلہ چلا ہے امامت کا، یہ اس کے بعد مہدی پہ مکمل ہو گیا ہے، بس مکمل کر رہا، مہدی پہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب مہدی کے بعد اور کوئی امام آنا نہیں ہے، جس طرح کہ رسول اعظم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب مہدی کے بعد کسی امام نے نہیں آنا۔ تو اب ضرورت تھی کچھ ایسے لوگوں کی، توجہ کرنی ہے۔ پہلا جو سلسلہ چلا تھا وہ نبی تھے، اس کے بعد نبی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کے بعد امام تھے تیرے 12ویں امام پہ، وہ ہے امامت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد امام تو نہیں آنا، لیکن کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو دین کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح اس امام نے حفاظت کی ہے اور حکم دیا۔ یعنی معصوم تو نہیں ہوں گے وہ، اور وہ امام تو نہیں ہوں گے، منصوص من اللہ تو نہیں ہوں گے، لیکن کم از کم اتنی صلاحیت کے مالک ہوں گے کہ جو امام کے مشن کو آگے چلا سکے، جو امام کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ اور تیرے 12ویں امام کے بعد جو سلسلہ چلایا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تیرے امام کے جو سفیر تھے وہ 4 تھے۔ یہ امام کی معرفت بیان کر رہے ہیں، توجہ کرنی۔ 4 سفیر تھے امام کی غیبت صغریٰ میں، وہ سفیر تھے امام اور مخلوق کے درمیان میں، انہوں نے نبھایا۔ جب 4تھا سفیر مکمل ہوا، اس کی زندگی مکمل ہوئی، موت کا وقت قریب ہوا، تو تیرے 12ویں امام نے اس کو فرمایا کہ اب تیری زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ یہ تیرے ائمہ کو پتہ ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا۔ یہ علم غیب ایسا ہے کہ جو خدا نے تیرے اماموں کو عطا کیا، خبر دے دیتے تھے کہ تیری موت فلاں وقت پہ ہونی ہے، تیری موت فلاں جگہ پہ ہونی ہے، تو نے اس طریقے سے تیری موت ہونی ہے۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے میثم تمار کو بتایا تھا کہ آپ نے میری محبت میں 3 قسم کی مشکلیں دیکھنی ہیں۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا، لیکن تیری یہ زبان پھر بھی علی علی کرنے سے نہیں رکے گی۔ اس کے بعد تیری زبان کو کاٹ دیا جائے گا، لیکن پھر بھی تیری آنکھیں اور جسم بولے گا علی علی۔ اس کے بعد تجھے مزید اذیت دی جائے گی۔ تو یہ جناب میثم تمار کا ایمان دیکھو کہ جب علی نے اس کو بتایا نا کہ میری محبت میں تجھے یہ مشکلات آنی ہے اور اس کھجور کے اوپر تجھے سولی پہ لٹکایا جانا ہے، تو تاریخ یہی کہتی ہے کہ جناب میثم روزانہ اس کھجور کو پانی دیتے تھے اور کہتے تھے کب پڑی ہوگی کہ علی کی محبت میں مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ یہ ایمان میثم تمار ہے، یہ عام لوگ نہیں تھے، علی نے ان کی تربیت کی تھی، علی نے ان کو سکھایا تھا، اور علی کے جو شاگرد پیدا ہوئے ہیں آج بھی کائنات میں وہ شہنشاہی کر رہے ہیں۔ خداوند عالم آپ لوگوں کو زیارات نصیب فرمائے۔
جب عراق میں جائیں گے نا تو وہاں پہ علی کے کچھ شاگرد دفن ہیں، رشید حجری ہیں، کمیل بن زیاد ہیں، میسم تمار ہیں، ساسا بن سوہان ہیں، زید بن سوہان ہیں، بہت سے جناب کے شاگرد ہیں، بہت سے جناب کے صحابی ہیں۔ وہاں پہ جائے قبر مبارک پہ تو روح کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو قبر میں دفن ہے کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ سکون مل جاتا ہے وہاں پہ جس طرح معصوم کی قبر پہ ملتا ہے۔ تو جب آخری سفیر ہے تو اس وقت اس نے کہا کہ مولا مجھے میری موت کی تو آپ نے خبر دے دی ہے، اب میرے بعد لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ تو رابطہ نہیں ہوگا، آپ کی تو غیبت کبریٰ ہو جائے گی اور اس کے بعد منقطع ہو جائے گا رابطہ، تو لوگ کیا کریں گے؟ کس سے پوچھیں گے مسائل؟ سوال کس سے پوچھیں گے؟ تو تیرے امام نے فرمایا کہ اما الحوادث فرجعوا الی روات حدیثنا، میری غیبت کبریٰ کے بعد آپ کو آنے والے جو مسائل ہیں، آپ کو آنے والے دین کے جو معاملات ہیں، قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنی ہے، فقہ سیکھنی ہے، تاریخ سیکھنی ہے، فرجعوا الی روات حدیثنا، تو ان لوگوں کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثوں کو جانتے ہیں۔ یہ امام بتا کے گیا ہے، فرجعوا الی روات حدیثنا، ان لوگوں کی طرف رجوع کرو کہ جو ہماری حدیثوں کو جانتے ہیں، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ لوگ جو ہیں یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ علماء، یہ فقہا، یہ مراجع، یہ مجتہد، یہ امام علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے تمہارے اوپر ہمارے اوپر حجت بنا کے گئے کہ غیبت کبریٰ میں اب امام سے تو ہم پوچھ نہیں سکتے، ہم میں اہلیت نہیں ہے، امام سے تو ہمارا رابطہ ہو نہیں سکتا، ہم میں اہلیت نہیں ہے، تو پھر طریقہ کار کیا ہے؟ یہ خود امام بتا کے گئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو ہماری حدیثوں کو جانتے ہیں، وہ کیا؟ ہم الفقہاء، العلماء، العملاء، وہ فقہا، وہ علماء اور وہ عاملین ہیں کہ جو ہماری حدیثوں کو سمجھتے ہیں اور امانت کے ساتھ آگے پہنچاتے ہیں۔ علماء ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم دین امین ہو۔ امین عالم دین کون ہوتا ہے؟ کہ جو دین سیکھے اور اس دین کو لوگوں تک مکمل امانت کے ساتھ پہنچائے، نہ تو آیت میں اپنی مرضی سے تفسیر کرے، نہ روایت میں اپنی مرضی سے تفسیر کرے، نہ قول معصوم میں اپنی مرضی سے تفسیر کرے، اپنی مرضی نہیں چلانی، بلکہ قرآن کی تفسیر اس طرح کرنی ہے جس طرح علی اور اولاد علی نے بیان کی، حدیث کی تفسیر اس طرح کرنی ہے جس طرح علی اور اولاد علی نے بتائی ہے ہمیں۔ تو یہ علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ علی کے دروازے سے ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ رسول فرما کے گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ من اراد العلم والحکمت فیاتی بہذا الباب، جو بندہ بھی علم چاہتا ہے، حکمت چاہتا ہے، تو یاد رکھو قیامت تک علی کے دروازے کے علاوہ نہ کہیں تجھے علم ملے گا، نہ کہیں تجھے حکمت ملے گا۔ تو یہ علی کا دروازہ ہے جو آپ کو نصیب ہوا ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ شکر ادا کیا کرے کہ خدا نے تجھے ولایت علی ابن ابی طالب کی سائے کی چار دیواری میں پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا۔ روزانہ نماز کے بعد جب سجدہ شکر دیا کریں تو اس میں ایک شکر یہ بھی دیا کریں، ایک شکر یہ بھی ادا کیا کریں کہ یا رب الارباب تیرا شکر ہے کہ مجھے ولایت علی ابن ابی طالب عطا کی۔
یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ سب نعمتوں سے افضل نعمت ہے۔ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا ختم ہو جاتی ہیں نا، دولت ہو ایک وقت میں ختم ہو جاتی ہے، غذائیں ہوں ایک وقت میں ختم ہو جاتی ہیں، مال دولت جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں نعمات ہے خدا بند عالم کی، لیکن ان کو زوال ہے، اولاد نعمت ہے ختم ہو جاتی ہے، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ختم نہیں ہونے والی نعمت اور بڑھنے والی ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب، یہ ایسی نعمت ہے کہ جو خدا نے فقط تجھے عطا کی، اور اس نعمت کا جو فائدہ ہے اس دنیا میں، دنیا سے چلے جانے کے بعد آخرت میں مختلف مقامات پہ آپ کو یہ فائدہ دے گی۔ دنیا میں ولایت علی کا کیا فائدہ ہے؟ اس دنیا میں ولایت علی ابن ابی طالب کا فائدہ یہ ہے کہ جو امام علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی من داخل حصنی آمن من عذابی، علی کی ولایت مضبوط قلعہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت مضبوط قلعہ ہے۔ قلعہ جانتے ہیں نا کہ جس میں دشمن نہیں آ سکتے، جس میں انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت مضبوط قلعہ ہے۔ من داخل حصنی آمن من عذابی، علی کی ولایت میں جو شخص داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو علی کی ولایت کا اس دنیا میں جو تجھے فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا تجھ سے راضی رہتا، اور ولایت یہ ہے کہ آپ علی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، یہ علی کی ولایت ہے۔ علی جو کہتا ہے اسی طرح کرے، علی جس سے منع کرتا ہے وہ نہ کرے، تو یہ علی کی ولایت ہے۔ ورنہ علی کو فقط امام مانا جو محبت ہے، ولایت نہیں ہے۔ محبت اور ولایت میں فرق ہے۔ محبت یہ ہے کہ علی سے محبت کرنا، علی کے جو دشمن ہیں ان سے بیزاری کرنا، علی کو امام ماننا، علی کی اولاد سے محبت کرنا، یہ محبت ہے فقط۔ محب آل محمد کہا جاتا ہے اس کو۔ لیکن ولایت کیا ہے کہ علی اور اولاد علی نے جس طرح حکم دیا اس طرح کرنا، یہ ولایت آل محمد ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں شیعہ علی ابن ابی طالب۔ محب اور شیعہ، توجہ کرنی ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ محب ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے عمل نہیں کرتا، شیعہ وہ ہوتا ہے جو محبت بھی کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو علامات بیان کی ہیں نا، کل بیان کی تھی مومن کی اور شیعہ کی علامات، وہ وہی ہے کہ الصلاۃ بإحدی وخمسین، ہمارا شیعہ وہ ہے جو 51 رکعات نماز پڑھتا، وہ ہمارا شیعہ۔ تو علماء کو خدا بند عالم نے حجت بنایا ہے ہمارے اوپر، اب یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، یہ قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں حالکہ خزان الاموال وہم احیاء، کہ یہ جو مال جمع کرنے والے لوگ ہیں یہ ہلاک ہو گئے اور دنیا میں یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ علی فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال سے خدا بند عالم کی مخلوق کا حصہ نہیں دیتے۔ علی نے ان کو مردار کہا ہے، یہ مردہ لوگ ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اس زمین پہ۔ کون لوگ؟ زکوٰۃ واجب ہے ادا نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، یہ لوگ حلقہ خزان الاموال، مال جمع کرتے رہتے ہیں، یہ ہلاک۔ والعلماء باقون ما باقی الدہر، اور علماء باقی رہیں گے جب تک یہ زمانہ باقی۔ تو یہ علی فرما رہے ہیں کہ علماء باقی رہیں گے جب تک یہ زمانہ باقی ہے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، جو رات گزر گئی ہے وہ جمعے کی رات تھی، بس 10 منٹ جمعے کی رات تھی وہ جو گزر گئی ہے۔ جمعے کی رات ایک خاص
خداوند عالم اجازت دیتا ہے جو مرحومین ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر والدیہ، یہ دعا مانگتے ہیں ہمارے والدین کو معاف فرما دے، مومنین و مومنات کو معاف فرما دے۔ جمعے کی رات خداوند عالم ان روحوں کو اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں اور جا کے دیکھ کے آؤ جو جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے تیری اولادیں ان جائیدادوں میں سے تیرے لیے کون سا حصہ نکال رہی ہے۔ مشکل باتیں ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اجازت دیتی ہے جاؤ دیکھو جن اولادوں کے لیے گرمی اور سردی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جن اولادوں کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جن اولادوں کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور ان کے لیے تو جائیدادیں بنائی ہیں، ان کے لیے بینک بیلنس بنائے ہیں، ان کے لیے مال دولت جمع کی ہے، مویشی جمع کی ہے، جا کے دیکھ کے آ اپنی حویلی میں اپنی چار دیواری میں کہ تیری باقی اولادیں تیرے لیے کیا کر رہی، اس مال سے تیرے لیے کیا حصہ نکال رہی ہے۔ تو وہ روحیں آتی ہیں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں، آ کے دیکھتی ہیں اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے محلوں کو، اپنی کوٹھیوں کو، اپنے بنگلوں کو آ کے دیکھتی ہیں اور دیکھ کے انتظار کرتی ہیں کہ آج کی رات ہمارے لیے یہ کیا کرتے ہیں۔ اذان صبح تک انتظار کرتی ہیں یہ روحیں، اور جو نیک اولادیں ہوتی ہیں کہ جن کو یہ دین پڑھا کے گئے، وہ اولادیں کہ جن کو یہ قرآن پڑھا کے گئے تھے، حلال حرام پڑھا کے گئے تھے، سیرت آل محمد پڑھا کے گئے تھے، وہ ان کے لیے کسی قرآن کی سورہ تلاوت کرتی ہے، ان کے لیے غریب اور مسکین کا حصہ نکالتی ہے، وہ ان کے کچھ نہ کچھ عطا کرتی ہیں، تو یہ ہو کے واپس چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں۔ جب روحیں جمع ہوتی ہیں، کچھ وہاں پہ خوش و خرم ہوتی ہیں، کچھ پریشان ہوتی ہیں، اداس ہوتی ہیں، جو اداس ہوتی ہیں ان سے یہ پوچھتے ہیں آپ پریشان کیوں ہو، اداس کیوں ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مشکل سے اپنی اولادوں کے لیے مال جمع کیا تھا، لیکن ہے افسوس کہ آج کی رات ہماری اولادوں نے ہمارے لیے ایک لقمہ بھی کسی فقیر کو نہیں، ایک درہم بھی کسی فقیر اور مسکین کو نہیں دیا۔ تو یہ اولاد کے جو حقوق ہیں، جو والدین کے حقوق ہیں، وہ یہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آج کے دن کا جو عمل ہے، بس آخری جملہ، آج کے دن کا جو عمل ہے وہ ہے غسل جمعہ۔ غسل جمعہ کے بارے میں ایک خاص روایت ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص زمین پہ کچھ لوگوں کے جسم کو خراب کرنا خداوند عالم نے حرام قرار دیا، زمین کو حکم ہے کہ میرے اس بندے کے جسم کو خراب نہیں کرنا۔ ایک تو معصومین ہے، انبیاء اور ائمہ ہیں، ان کے جسم کو زمین نقصان نہیں پہنچا۔ دوسرے علماء ہیں، ان کے جسم کو بھی زمین نقصان نہیں پہنچاتی۔ تیسرا شخص، توجہ کرنی ہے، تیسرا شخص وہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعے کو باقاعدہ طور پہ غسل جمعہ کرتا ہے تو خداوند عالم زمین کو حکم دیتا ہے کہ یہ شخص ہر جمعے کو میرے حکم کے مطابق غسل کرتا رہا ہے، اس کے جسم کو قیامت تک خراب نہیں کرنا۔ یہ جو تو غسل کرتا ہے نا جمعے کا، غسل جمعہ تیرا یہ گزشتہ ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، معاف ہو جاتے ہیں گناہ، اور آئندہ ہفتے کے نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، یہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ صلوات ہے۔ صلوات کیا ہے؟ جو آپ پڑھتے ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھیے،
सलवात जो पढ़ते हैं आप, इसका सवाब जुमे के जब खमीस का दिन होता है, जवाल का, खमीस के दिन जवाल के वक्त खुदावंद आलम कुछ मलाइका को हुक्म देता है कि जाओ जमीन पे, आपकी ड्यूटी है। तवज्जो करनी है, बहुत सुनहरी हदीस है, बहुत अजमत वाली हदीस है। फरमाते हैं कि जाओ जमीन पे, आपकी ड्यूटी है। इनके हाथों में सोने की कलमें देता है खुदा, चांदी के औराक देता है। इस एहतमाम के साथ ये खमीस के जवाल को नाज़िल होते हैं और जुमे के गरूब आफ्ताब तक रहते हैं। ये देता है क्या? सोने की कलमें, चांदी के औराक, और कहता है, ये कहता है हमारी ड्यूटी क्या है, इतनी कीमती चीजें हमने लिखना क्या है इन सोने के वर्कों पे और इन चांदी के वर्कों पे और सोने की कलमों के साथ क्या लिखना है। आवाज कुदरत आती है कि इन चांदी के औराक पे सोने की कलमों के साथ आपने खमीस के जवाल से गरूब आफ्ताब जुमे के दिन तक उन मोमिनीन के नाम लिखने हैं जो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पे सलवात सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।